أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. عزیزان محترم، کئی دنوں سے مسلسل آپ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئٹے کے ان مظلوم شہیدوں سے اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ اس دھرنے کے اندر یہاں پر گلگتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر زبان بولنے والے، ہر علاقے سے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان شہداء سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ان شہداء کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، جس رشتے کی بنا پر ہم گھر کے گرم بستر چھوڑ کر اس سردی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، وہ رشتہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے، وہ رشتہ علی ولی اللہ کا رشتہ ہے. اس لیے کہ دین اسلام کے اندر ایمان کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. اور دنیا ہمیں لسانیت میں، علاقیت میں بٹ کے تقسیم کر کے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم لسانیت میں، علاقیت میں مختلف جو ہے وہ اس میں تقسیم ہوں گے، لسانیت کی کبھی ہوا دیں گے، کبھی علاقیت کا ہوا دے کر ہم تقسیم ہوں گے تو ہم کمزور ہوں گے. اگر ہم ولایت علی ابن ابی طالب کے پرچم کرے ایک ہوں گے تو دنیا کا بڑے سے بڑے ظالم سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور ٹکرا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بہت سارے مثال قرآن میں موجود ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کا خون ہے اور نافرمان اور نبی خدا کی بات نہیں مان رہا ہے، اور طوفان آ گیا. طوفان پانی بن رہا ہے اور وہ پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا ہے، اور جب پہاڑ کی بلندی پر پانی آیا اور وہ غرق ہونے کے قریب ہے، حضرت نوح علیہ السلام باپ ہے، بیٹے کی محبت باپ کے دل میں پیدا ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، اب بھی آ جا، میری بات مان کر کشتی میں سوار ہو جا. تو بیٹے نے انکار کر دیا. خدا سے پوچھا کہ نوح کیوں بلا رہے ہیں اسے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار الہ، یہ میرا خون ہے، میرا بیٹا ہے. تو خدا کا جواب کیا آتا ہے؟ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. یعنی اہل وہی ہوتا ہے جو ایمان کا رشتہ ہو. اگر خون کا رشتہ سے ایمان کا تعلق نہیں ہے تو وہ لیس من اہلک ہے. اور اس کے بعد قرآن کے اندر ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، یعنی خدا فتویٰ دے رہا ہے. ابو لہب کون تھا؟ رسول کا چاچا، کونی رشتہ ہے، لیکن خدا اسے بددعا دے رہا ہے نام لے کے، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، کٹ جائے. تو رسول اللہ کا کونی رشتہ ہے لیکن خدا بددعا دے رہا ہے. تو اسلام کے اندر سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر ہم آج یہاں پر ان شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر جمع ہے، اور ہمیں ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم اس ایمانی رشتے کو قائم رکھیں، دائم رکھیں. اگر ہم قائم و دائم رکھیں گے تو دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم سے ہم ٹکرا سکتے ہیں اور جیت سکتے ہیں. عزیزان و محترم، لیکن آج ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ آج عمران خان صاحب نے جو بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کر کے 5 کروڑ شیعیان علی ابن ابی طالب کا دل دکھایا، ہماری توہین کی. یاد رکھے کہ عمران خان صاحب
बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता थी आपसे, बड़े उम्मीदों के साथ आपको वज़ीर आज़म बनाया गया था, लेकिन आपने आज ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस कौम की तौहीन की है। 5 करोड़ शियायान अली इब्न अबी तालिब की तौहीन की है, और इंशाअल्लाह ये तौहीन बड़ी महंगी पड़ेगी। यानी जो 11 पार्टियां मिलके जो नहीं कर सके थे, इंशाअल्लाह ताला ये 11 लाशें वो करके दिखा देंगे जो तारीख में तू याद रखेगा। अज़ीज़ान मुहतरम, हम ब्लैकमेलर नहीं है। हमारे उन शोहदा के लवाहीन का क्या मुतालिबा था? आइए हमारे पास, हमें दिलासा दे दे, हमें उम्मीद दे दे कि जो कातिल हैं उनको सजा देने की। अगर किसी घर के अंदर छोटे बच्चा गिर जाता है, उसको चोट लगती है, किसको बुलाता है? या माँ को बुलाएगा या बाप को बुलाएगा, यानी घर के बड़े को बुलाएगा ना जब बच्चे को चोट लगेगी तो। और हमने इमरान खान को क्यों बुलाया था? उन लवाहिकीन ने इमरान खान को क्यों बुला रहे थे? इसलिए कि इस पाकिस्तान घर का सरबराह इमरान खान था, और उस इमरान खान की सियासी जिम्मेदारी भी बनती थी एक पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने की हैसियत से उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी ये बनती थी, वो खुद आगे दिलासा देते, और लवाहिकीन को डिमांड करने की जरूरत ही न पड़ती। इमरान खान साहब, आपके तो ये कलमगो भाई थे, आपके ये मुसलमान भाई थे, लेकिन आप काश उस न्यूजीलैंड की वजीर आजम से सबक सीख लेते। एक खातून ईसाई होने के बावजूद जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, मुसलमानों के मस्जिद पर फाइन करके मुसलमानों को शहीद किया जाता है, तो वो इस तरीके से खुद डिमांड नहीं किया था वहां के मुसलमानों ने वजीर आजम से, लेकिन वो खुद आके उन लवाहिकीन से ताज़ियत पेश करती है एक गैर मुस्लिम होके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि एक मुसलमान होके एक इस्लामी ममलिकत के सरबराह होने के बावजूद इतनी बेहिसी दिखाना, यानी हम सोच भी नहीं सकते थे इमरान खान साहब के बारे में, जो बेहिसी आपने दिखा दिया। अज़ीज़ान मुहतरम, हमें घबराना नहीं है, हमें हर मैदान में डटना है, और हमें एक कौम होकर, एक शिया कौम बनकर विलायत अली इब्न अबी तालिब के साये तले हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला कोई दुनिया का जालिम हमसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। और आखिर में इन नारों का जवाब दे दीजिएगा, नारे तकबीर, पूरी ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।